السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا چینل جہاں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے حقیقت پر مبنی خوفناک کہانیاں جو صرف سنی نہیں بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور آیت الکرسی پڑھ کر خود کو محفوظ کر لیں۔ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو فضا بدلنے لگتی ہے اور یہ ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ کہانی حسن کی ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام حسن ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور میرا اپنا ریئل اسٹیٹ کا اچھا خاصا بزنس ہے۔ میری زندگی بالکل سیٹ، پیسہ، کام، روٹین، سب کچھ۔ لیکن میں اور میری وائف شہر کی زندگی سے بور ہو چکے ہیں۔ ٹریفک، نوائز، رش، ہر چیز دماغ پر ہیوی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دونوں صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں زندگی میں، اور وہ ہے سکون، تنہائی، خاموشی۔ اس لیے ہم نے پلان بنایا کہ ہم ناردرن ایریاز، خاص طور پر گلگت بلتستان کی طرف جائیں، جہاں صرف قدرت ہو اور کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ سفر لمبا تھا مگر دل کو سکون دینے والا۔ پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور کھلی سڑکیں، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، نیٹ ورک سگنل کم ہوتے گئے اور ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی گئی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ اب ہم نے رستے میں کچھ لوکل گائیڈز سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہم آرام سے کیمپ لگا سکیں۔ انہوں نے ایک جگہ کا ذکر کیا مگر ان کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وارن بھی کر رہے ہوں اور روک بھی نہ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک نے آہستہ کہا، وہاں زیادہ رات رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا اور ہم اس جگہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے اپنا کیمپ سیٹ کیا۔ آس پاس اتنی گہری خاموشی تھی کہ اپنا سانس بھی تیز لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ جنگل بالکل زندہ نہیں لگ رہا تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی آواز، صرف خاموشی جو آہستہ آہستہ ڈر میں بدل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارا پیارا سا ڈاگ مائلو بھی تھا۔ وہ عام طور پر بہت پلے فل ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کر وہ چپ ہو گیا، بار بار اندھیرے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو محسوس کر رہا ہو۔ ہم نے آگ جلائی، اس پر کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کافی بنائی۔ آپ کو تو پتہ ہے لکڑی کے اوپر بنی ہوئی چیزوں کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ کھانا کمال کا تھا، کافی بھی کمال کی تھی۔ رات ٹھنڈی، جلتی آگ اور پہاڑوں کے درمیان وہ لمحہ، سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ مگر آگ کی روشنی کے باہر اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا ہوتا گیا۔ کافی پینے کے بعد میں بک ریڈنگ کرنے لگا۔ میری وائف اور مائلو کھیلنے لگ گئے آپس میں۔ کھیلتے کھیلتے وہ کیمپ سے تھوڑا سا دور ہو گئے۔ پھر وہ اچانک رکے۔ وہاں کچھ انہوں نے ان یوزول دیکھا، جیسے کوئی درخت کے پیچھے سے ہلا ہو، پھر خاموشی اچانک سے پھیل گئی ہو۔ وہ بنا پیچھے دیکھے ڈر کے مارے بھاگ کے میرے پاس آئے۔ میری وائف نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی
شاید اندھیرا ہے یا آنکھوں کا دھوکہ، مگر اندھیرے سے میں بھی سمجھ گیا تھا کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم کیمپ کے اندر چلے گئے۔ اچانک مائلو زور زور سے بھونکنے لگا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ روٹین میں بھونک رہا ہو، مگر کچھ سیکنڈ بعد اس کا بھونکنا بالکل بدل گیا، جیسے وہ ڈر گیا ہو، اور وہ ڈر کے مارے کیمپ کے گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جیسے بالکل باہر کوئی ڈراؤنی چیز یا کوئی ایسا منظر اس نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن جو بھی تھا، اب وہ بالکل باہر جانا نہیں چاہتا۔ میں نے ہمت کی اور باہر نکل کر ٹارچ آن کی۔ دور اندھیرے میں مجھے ایک غیر انسانی مخلوق نظر آئی۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، کمر جھکی ہوئی، اور اس کی آنکھیں سیدھا میری طرف تھیں۔ میں نے جیسے ہی روشنی اس کے اوپر ڈالی، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میرا گلا سوکھ گیا، مگر میں نے اپنی وائف کو کچھ بھی نہ بتایا۔ پھر کچھ دیر بعد ہمارے کیمپ کے ارد گرد آوازیں آنا شروع ہو گئیں، آہستہ، پھر درمیانی، پھر تیز۔ یہ آوازیں قدموں کی تھیں، جیسے ہمیں کوئی گھور رہا ہو اور ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ سانسوں تک ہم نے آہستہ کر لیں۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے 3 بچے ٹینٹ کے ارد گرد کھیل رہے ہوں اور ان کے چہروں پر ہلکی سی ہنسی ہو۔ میں نے ہمت کی باہر نکلنے کی، مگر میں بہت ڈر چکا تھا۔ میں نے اور میری وائف نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر نکلے، ٹارچ آن کی، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ باہر سناٹا، خاموش جنگل، جھاڑیاں، ان کے علاوہ وہاں کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ لیکن وہاں کا ماحول بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ ہوا باری تھی اور لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جگہ ہمارے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے فوراً سامان پیک کرنا شروع کر دیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے درختوں کے پیچھے حرکت ہو رہی ہو، مگر جب ہم ادھر دیکھتے، اپنی ٹارچ ان درختوں پہ مارتے، وہاں کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ہم نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور گاڑی میں پھینکا۔ آدھا سامان وہیں رہ گیا جلدی میں، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مائلو ہم سے بھی پہلے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا ہو، جیسے بہت ڈراؤنی چیز وہاں پہ کوئی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عجیب سا ڈر تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا، میری نظر اچانک ریئر مرر پر پڑی۔ میرا دل جم گیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ آدھا درجن یا اس سے بھی زیادہ بہت بڑے بڑے سائے ہماری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کی چال انسانوں جیسی نہیں تھی، جیسے زمین کو چھو کر بھی ہوا میں گلائیڈ کر رہے ہوں۔ مائلو انہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ بھونک نہیں رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، مگر میں گاڑی جتنی سپیڈ بڑھاتا، وہ سائے اتنے ہی قریب آ جاتے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب ان میں سے ایک بالکل میری ونڈو کے پاس آ گیا ہو۔
اچانک ہم مین روڈ پر پہنچے۔ سب کچھ سیکنڈز کے اندر ختم ہو گیا۔ پاس ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے گاڑی پارک کی، ہوٹل کی ریسیپشن پر گیا، وہاں ان سے روم کے بارے میں انفارمیشن لی تو ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ صرف ایک روم ہے اویلیبل اور 2nd فلور پر، جس کا رخ بالکل جنگل کی طرف تھا۔ خیر ہم اوپر گئے، روم لاک کیا۔ مائلو بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن وہ تو ہم سے بھی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ آرام کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم لوگ آنکھیں بند کرتے، وہ نظارہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہ آوازیں کانوں میں دوبارہ گونجنے لگتی۔ کافی دیر ہم نے آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے۔ صبح میں ریسیپشن پہ گیا، میں نے ریسیپشنسٹ کو سب کچھ بتایا۔ اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پہلے بھی لوگ یہ سب دیکھ چکے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جو لوگ وہاں زیادہ دیر رک جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم فوراً لاہور کی طرف نکلے، مگر ہمارے ساتھ وہ ان یوزول چیزیں بار بار ہو رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر ہم نے آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ریپیٹ ہو رہا تھا جو اس رات ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی رات مائلو نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور سیدھا دیوار کو گھورتا رہتا، پھر دھیرے دھیرے کرول کرتا جیسے اسے وہاں کچھ نظر آ رہا ہو۔ 1 رات، 2 رات، پھر کچھ دنوں کے لیے سب نارمل ہو گیا، لیکن چند دن بعد 1 رات کے 2 بجے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا جیسے چھوٹے چھوٹے پاؤں کی آواز، جیسے کہ 2، 3 یا 4 بچے پیدل چل رہے ہوں۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ یہ وہی آوازیں تھیں جو ہم نے جنگل میں سنی تھیں۔ میں اٹھا، حال چیک کیا، سب نارمل تھا، مگر جیسے ہی واپس آیا میری وائف بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، تم نے بھی سنا کیا؟ پاؤں کی آوازیں۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ خیر ہم نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور سو گئے۔ پھر کچھ دن بعد میں نے مائلو کو فالو کیا۔ وہ اسٹور روم تک گیا اور وہاں جا کر زور زور سے کرول کرنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا، لائٹ آن کی، میرا خون جم گیا۔ علی بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ فرش پر چھوٹے چھوٹے پاؤں کے نشان تھے، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ نشان گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر سے باہر کی طرف جا رہے ہوں، جیسے کوئی چیز ہمارے گھر کے اندر سے باہر نکلی ہو۔ میں کمرے میں آیا اور میں نے اس جگہ ٹورسٹ پوائنٹ کا ریکارڈ چیک کیا۔ پتہ چلا کہ وہاں آج سے 12-13 سال پہلے 3 بچے غائب ہو گئے تھے اور وہ کبھی نہیں ملے۔ اب ہمارے ساتھ اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں، مگر ہم ابھی بھی اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سب چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوئیں وہ ایز اٹ از ہمارے ساتھ دوبارہ ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی رات کو مائلو اندھیرے میں دیکھ کر ریئیکٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کرول کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں ریئر مرر دیکھتا ہوں
مجھے اپنی ریفلیکشن کے پیچھے صرف 2 نہیں 3 نہیں بلکہ وہ درجن سائے نظر آتے ہیں، اور آخری سایہ ہمیشہ میرا ہوتا ہے۔ شاید وہ رات آج تک ختم ہی نہ ہوئی ہو ہماری زندگی سے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔